الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں فاعل ظاہر کے بارے میں پڑھا تھا کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر یا فاعل ظاہر کو آپ کیسے بناتے ہیں اور ان کی کیا کنڈیشنز ہیں، یعنی اس کو بنانے کے لیے کیا کیا کنڈیشنز اپلائی کی جاتی ہیں، کون کون سی شرطیں ہیں جس کی وجہ سے آپ فاعل ظاہر بنا سکتے ہیں۔ تو فاعل ظاہر بنانے کے لیے مثال طور پہ آپ نے کہا اسے ایک مذکر نے مدد کی، حامد کی، نصرہ حامدن، یہ جملہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں زید نے مدد کی، حامد کی۔ اب زید کو آپ فاعل ظاہر بنانے والے ہیں، یعنی آؤٹ سائڈ ڈوئر بنانے والے ہیں، تو اس کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ ایسا فعل پک کریں گے جس کے اندر ہوا ضمیر ہوگی، اور وہ ہے نصرہ۔ پھر آپ زید کو رفع میں رکھیں گے، نصرہ زیدن، اور زید کو آپ ہمیشہ فعل کے بعد لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، فاعل کو ہمیشہ فعل کے بعد لے کر آئیں گے، پہلے نصرہ لکھا جائے گا پھر زیدن لکھا جائے گا۔ تو یہ تین شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فاطمہ نے خدیجہ کی مدد کی، نصرت فاطمہ تو خدیجتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو فاطمہ تو جو ہے رفع میں رکھنا ہے، نصرت فعل کے بعد میں لے کر آنا ہے، اور جو شرط ہے پہلی شرط نصرت، اس کے اندر ہیا ضمیر ہونی چاہیے اگر آپ مؤنث کو فاعل ظاہر بنا رہے ہیں۔ آئیے تھوڑی بات پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد اگر وقت ملتا ہے تو انشاءاللہ کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے آج۔ بلکہ پہلے ہمارے پاس جو جملہ ہے وہ ہے علمہ المعلم الطلاب، علمہ المعلم الطلاب، معلم کہتے ہیں ٹیچر کو۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا علمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو معلم ہم دیکھ رہے ہیں رفع میں ہیں، تو اس کی ترجمانی ہم کریں گے ٹیچرز نے سکھایا اسٹوڈنٹ کو۔ اب طلاب جو ہیں بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، طلابہ، تو ٹیچر نے سکھایا اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں مثال طور پہ درست المسلمۃ، درست المسلمۃ، مسلمہ نے سیکھا، یعنی ایک مسلمان عورت نے سیکھا۔ اب درست میں ہم نے دیکھا ہیا ضمیر ہے اور مسلمۃ حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے مسلمہ نے سیکھا۔ اگر کہا جائے اکلت، اکلت یعنی آپ دیکھ رہے ہیں تا ہے، اس کے اوپر سکون ہے، ورڈ تھا اکلا، اکلا کے معنی ہوتے ہیں اس نے کھایا، اسے ایک مذکر نے کھایا، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اکلت، اسے ایک مؤنث نے کھایا، لیکن آگے لکھ دیتے ہیں بناتن، بنتن کی جمع ہے، بنتن کہتے ہیں لڑکی کو یا بیٹی کو، بناتن بہت سی لڑکیاں، تو لڑکیوں نے کھایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بناتن بیسیکلی بہت سی لڑکیاں ہیں، اس کے باوجود بھی اکلت کے اندر ہیا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دھیان رہے کہ جب بھی آپ فاعل ظاہر بنائیں گے، آؤٹ سائڈ ڈوئر بنائیں گے، تو ہوا یا ہیا ضمیر کے ساتھ ہی فعل کو لے کر آنا ہے۔ اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ آگے بہت سے لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے فعل کو جمع والا لے کر آ جائیں، ہم یا ہنہ کے ساتھ، وہ غلط ہو جائے گا۔ آپ کو ہوا یا ہیا والا فعل لے کر آنا ہے، ایسا فعل جس کے اندر یا تو ہوا ضمیر ہو یا ہیا ضمیر ہو۔ اگر کہا جائے آمن الناس، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آمنا وہ ایمان لایا، لیکن الناس رفع میں ہیں، تو ہم کہیں گے لوگ ایمان لائے، آمن الناس لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے۔ اگر کہا جائے ذہب الولد الی المسجد، ذہب الولد، ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں گیا، وینٹ،
اور الولدو لڑکا، لڑکا گیا المسجدی مسجد کی طرف یا مسجد کو، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذہبہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور الولدو حالت رفع میں ہے اور المسجدی جار مجرور ہے مسجد کی طرف، تو لڑکا گیا مسجد کی طرف۔ اگر کہا جائے جا القوم ادا زیدن، تو جا کے معنی ہوتے ہیں آنا، کون آیا؟ قوم، قوموں کو آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں ہیں، جا القوم قوم آئی، ادا زیدن زید کے سوائے، ٹھیک ہے، قوم آئی زید کے سوائے۔ اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں رضیہ، اللہ، یعنی رضیہ کے معنی ہوتے ہیں وہ راضی ہو گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں لفظ جلالہ اللہ کا نام جو ہے یہاں پر حالت رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ۔ کہا جائے ذہب اللہ بنورہم، ذہب اللہ بنورہم، تو ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، لیکن جب ذہبہ کو حرف جر بی کے ساتھ لکھا جائے گا تو ہم اس کی ترجمانی پھر وہ گیا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے لے گیا، اللہ نے لے لی بنورہم ان کی بینائی، ان کی روشنی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم نے جو ترجمانی کری ہے ذہبہ کی وہ جانے کے نہیں بلکہ لے جانے کے ساتھ، کیونکہ ذہبہ کا جو تعلق ہے وہ بی حرف جر کے ساتھ ہو گیا، تو ہم کہیں گے اللہ لے گیا ان کی بینائی، ٹھیک ہے، اللہ نے لے لی ان کی بینائی۔ اگر کہا جائے اقتربت الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، اقتربت کے معنی ہوتے ہیں قریب آنا۔ اب یہاں پر اقتربت کے اندر ہیا ضمیر ہے، کیوں ہے ہیا ضمیر؟ کیونکہ ساعۃ ہم دیکھ رہے ہیں گولتا استعمال ہو رہا ہے، مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے اقتربا استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ اقتربت ساعۃ، گھڑی قریب آ گئی، گھڑی قریب آ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ما جعل اللہ لی رجل من قلبین فی جوفہ، ما جعل اللہ نہیں بنایا، جعلہ کے معنی ہوتے ہیں بنانا، نہیں، ما مطلب نہیں بنایا، کس نے؟ اللہ نے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لفظ جلالہ حالت رفع میں، اللہ نے نہیں بنایا، لی رجل کسی مرد کے لیے، من قلبینی، قلبینی بیسیکلی قلبن کہتے ہیں ایک دل کو، لیکن جب آپ کہیں گے قلبانی قلبینی قلبینی تو حالت نصب اور جر میں قلبینی لکھا جائے گا، کیونکہ من اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے من قلبینی جار مجرور ہے، تو اللہ نے نہیں بنایا کسی مرد کے لیے دو دل، من جوفہ اس کے جسم میں، جوف کہتے ہیں بیچ کے حصے کو، اس کے جوفہ مضاف مضاف ہے اور فی حرف جر ہے، تو اس کے بیچوں بیچ یعنی اس کے دھڑ میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے کسی مرد کے لیے دو دل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا جعل بیسیکلی ایسا فعل ہے جس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور اللہ لفظ جلالہ حالت رفع میں ہے۔ یہاں پر لکھ دیتے ہیں تعمدت قلوبکم، اب ہم دیکھ رہے ہیں تعمدت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ، ٹھیک ہے، نیت، تو تعمدت قلوبکم، قلوبو کو آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں ہے، یہ مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے، تو ہم کہیں گے تم سب کے دل، تم سب کے دلوں کا ارادہ، تعمدت۔ اب یہاں پر مؤنث کیوں لیا گیا ہے؟ کیونکہ قلوبو جو ہے جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو اسی وجہ سے تعمدت استعمال ہو رہا ہے، تعمدہ نہیں استعمال ہو رہا ہے بلکہ تعمدت ہی ضمیر کے ساتھ، کیونکہ فاعل جو ہے وہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، تو تم سب کے دلوں کا ارادہ، ٹھیک ہے۔
یسرنا القرآن للذکری، یسرنا القرآن للذکری، یسرنا ہم نے آسان کیا، کسے؟ القرآن، قرآن کو، للذکری ذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب ہم کہیں گے فاعل ظاہر نہیں ہے، آؤٹ سائڈ ڈوئر نہیں ہے، بلکہ یسرنا کے اندر نحنو جو موجود ہے وہی فاعل ہے، یعنی ہم نے آسان کیا۔ اخذہم المسلمانی، اخذہم المسلمانی، اب اخذہ ہم دیکھ رہے ہیں ایسا فعل ہے جس کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہیں گے مفعول ہے، ہم یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مفعول ہے کیونکہ اٹیچڈ ہو کر آ رہا ہے فعل کے ساتھ، لیکن مسلمانی، آنی کی کمبینیشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو آنی کی کمبینیشن ہے یہ رفع میں ہے، تو ہم کہیں گے دو مسلمانوں نے اخذہ یعنی پکڑا، ہم ان سب کو، تو دو مسلمانوں نے پکڑا ان سب کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ فاعل ظاہر بنائیں گے المسلمانی کو، اخذہ فعل ہے اور المسلمانی فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں ضربتہم، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضربتو کے اندر بیسیکلی جو ضمیر ہے وہ ہے انا، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اب فاعل ظاہر انا پر تو نہیں بنے گا، تو اب آپ انا کے ساتھ ترجمانی کریں گے، ضربتو میں نے مارا، ہم ان سب کو، ہم جو ہے وہ مفعول ہے، میں نے مارا ان سب کو، تو فعل آپ کا ہو گیا ضربتو، فاعل اس کے اندر انا ہے اور ہم مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں نصرہ ہما المعلم، نصرہ ہما المعلم، اب نصرہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسا فعل ہے جس کے اندر ہوا ضمیر ہے، تو اب آپ آگے دیکھیں گے کوئی اسم ہے جو کہ رفع میں ہے، تو آپ نے دیکھا المعلم یہاں پر رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کہیں گے ٹیچر نے مدد کی ہما ان دونوں کی۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کرنا شروع کر دی ہوگی کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل اور فاعل کے بیچ میں گیپ ہو رہا ہے، یعنی دوسرے چیزیں آ سکتی ہیں بیچ میں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہم ضمیر جو ہے وہ بیچ میں آ گئی، ضمیر متصل فعل اور فاعل کے۔ اسی طرح سے نصرہ اور المعلم کے بیچ میں ہما مفعول موجود ہے، تو یعنی ان دونوں کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، فعل اور فاعل کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے۔ لیکن جو میں نے آپ کو شرط بتائی ہے وہ شرط اپنی جگہ رہیں گی، فعل ہمیشہ ہوا یا ہیا ضمیر کے ساتھ آئے گا، فاعل ہمیشہ رفع میں ہونا چاہیے اور فعل کے بعد ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بعد والا فعل یعنی بعد فاعل جو آ رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے فعل کے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ فعل کے فوراً بعد آئے، یہ پاسبل ہے کہ ان کے بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے، یعنی فاصلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فاصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کسرا الولد السیارۃ، کسرا کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، ولدو لڑکے کو، آپ دیکھ رہے ہیں لڑکے کو رفع میں لکھا گیا ہے، تو لڑکے نے توڑا، کیا توڑا؟ السیارۃ کار، لڑکے نے کار توڑی، ٹھیک ہے۔ تو کسرہ کے معنی ہوتے ہیں توڑنے کے، الولدو لڑکے نے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ رفع میں ہے، ٹھیک ہے، الولدو رفع میں ہے، تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے لڑکے نے کار توڑی، سیارۃ مفعول ہے۔ اگر کہا جائے شریبا الولدو اور الماء، شریبا الولدو، شریبا کے معنی ہوتے ہیں پینے کے، لڑکے نے پیا، الماء پانی، تو یہاں پر ولدو آپ دیکھ رہے ہیں رفع میں ہے اور شریبا کے اندر ہوا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکے نے پیا پانی۔ اگر کہا جائے رأیتو زہرتن، ٹھیک ہے، رأیتو زہرتن کہتے ہیں پھول کو، زہرہ کہتے ہیں پھول کو، رأیتو کے اندر انا ضمیر ہے، تو میں نے دیکھا ایک پھول، میں نے دیکھا ایک پھول۔
खरजत फ़ातिमातु मिनल मस्जिदी। खरजत फ़ातिमातु मिनल मस्जिदी, खरजा के मायने होते हैं निकलने के। तो खरजत फ़ातिमातु, फ़ातिमा निकली, मिनल मस्जिदी, मस्जिद से। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कैसे आउटसाइड डोर बनाते हैं, उनका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कहा जाए मिसाल के तौर पे नसरा कुमुल्लाहु, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर मीम के ऊपर पेश लगा दिया गया है क्योंकि मिला के पढ़ने के लिए बेसिकली ये था कुम। ठीक है, आप अगर कुम लिखेंगे तो नसरा कुम, यानी नसरा के अंदर हुआ ज़मीर है। तो अब आप जैसे ही हुआ ज़मीर के साथ कोई फ़ेल देखेंगे तो तलाश करेंगे कोई इसम है रफ़ा की हालत में, तो आप देखते हैं लफ्ज़ुन जलाला, अल्लाह का नाम जो है यहाँ पर रफ़ा में है, तो आप कहेंगे अल्लाह ने मदद की कुम तुम सब की, अल्लाह ने मदद की तुम सब की। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगर आप कहते हैं मिसाल तौर पे दरसा अल, या दरसा की जगह हम कहते हैं अनज़लनल किताबा, अनज़लना अल किताबा, तो अनज़लना के यानी नाजिल करना, तो अनज़लना के अंदर नहनु ज़मीर है। तो अब हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि कोई आउटसाइड डोर आ सकता है, क्योंकि अनज़लना में जो ज़मीर है वो है नहनु, और अनज़लनल किताबा हमने नाजिल की किताब, अनज़लनल किताबा हमने नाजिल की किताब। अगर कहा जाए मिसाल तौर पे अंज़रतुकुम, अंज़रा के मायने होते हैं ख़बरदार करना। तो अंज़रतु के अंदर आप देख रहे हैं ज़मीर अना है, तो मैंने ख़बरदार किया कुम तुम सबको, मैंने ख़बरदार किया तुम सबको। अगर कहा जाए दरबा मूसा और रजुला, दरबा मूसा और रजुला। ठीक है, अब यहाँ पर दरबा के मायने होते हैं मारने के, रजुला को हम देख रहे हैं नसब में है, तो जाहिर सी बात है हम ये तो नहीं कह सकते आदमी ने मारा, बल्कि मूसा को हम मान सकते हैं क्योंकि मूसा जो नाम है वो मबनी है, रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में एक सा दिखता है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर मूसा का नाम जो है वो रफ़ा में है, तो मूसा ने मारा रजुला आदमी को, मूसा ने मारा आदमी को। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कहते हैं खशिया, खशिया के मायने होते हैं डरने के, खशिया अल असदा और रजुलू। अब असदा के मायने होते हैं शेर, ठीक है, रजुलू कहते हैं आदमी को, खशिया मतलब डरने के, डर गया, कौन डरा, और रजुलू हम देख रहे हैं रफ़ा में रजुलू है, तो आदमी डर गया, किससे डर गया, असदा शेर से। ठीक है, तो आदमी डर गया शेर से। तो इस तरीके से फ़ाइल ज़ाहिर को आप यानी बनाएंगे, लेके चलेंगे। फार्मूला जो है वो बहुत आसान है कि हमेशा फ़ेल आप जो, क्योंकि 14 फ़ेल हैं और उनमें से आपको वो फ़ेल पिक करना है जिसके अंदर हुआ ज़मीर होगी या हिया ज़मीर होगी, क्योंकि आपको फ़ाइल ज़ाहिर बनाना है, आउटसाइड डूअर बनाना है। और इसम जो है वो रफ़ा में होना चाहिए और बाद में होना चाहिए फ़ेल के, जो भी इसम फ़ाइल बनना है वो रफ़ा में होना चाहिए और फ़ेल के बाद आना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं फ़ाइल ज़ाहिर बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ मफ़ूल हो सकता है, कभी कभी मफ़ूल नहीं भी होगा, लेकिन जुमला अपने आप में मुकम्मल हो जाएगा। आप कहते हैं काला अल मुस्लिमू, मुसलमान ने कहा, काला मुस्लिमानी, 2 मुसलमानों ने कहा, काला मुस्लिमूना, बहुत से मुसलमानों ने कहा, कालत मुस्लिमतु, मुस्लिमा ने कहा, कालत मुस्लिमतानी, 2 मुसलमान औरतों ने कहा, कालत मुस्लिमातु, बहुत सी मुसलमान औरतों ने कहा। तो जो आउटसाइड डूअर है, फ़ाइल ज़ाहिर है, वो अदद उसके चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो फ़ेल है वो हुआ या हिया वर्जन के साथ ही आएगा, यानी हुआ या हिया ज़मीर के साथ ही आएगा।
انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید فعل کے بارے میں پڑھیں گے، فعل ماضی کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے عربی کو سیکھنا آسان کر دے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔